غیر معمولی یہ ملاقات ہے ٹو بی آنیسٹ، ایک ایسے موقع پہ کہ جہاں پہ ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس پہ پھر پوری دنیا نے دیکھا جو پاکستان نے وہ جنگ جیتی بھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی آئی۔ یہ وہی امریکہ ہے جس نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ انڈیا چھوٹی موٹی کارروائی کر لے، بڑی جنگ نہ کرے، مطلب ایک طرح سے انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ آپ مار لیں تھوڑا بہت پاکستان کو۔ اس موقع کے اوپر اب ٹرمپ کا فیلڈ مارشل صاحب سے ملنا کتنا سگنیفیکنٹ ہے، کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطہر صاحب سب سے پہلے تو تھینک یو فار دا انوائٹ، اور نصر اللہ صاحب کو اور شاہد صاحب کو بہت سلام۔ دیکھیے آئی تھنک موسٹ کرٹیکل مومنٹ فار دی ساؤتھ ایشیا جی، جس کے بیچ میں یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم ابھی تازہ ایک وار کے تو اندر ہیں، لیکن ایک ایونٹ سے نکلے ہیں، اور الحمدللہ ود دی پرفارمنس آف دا نیشن پاکستان ملٹری اس میں سے سکسیسفل ہو کے نکلے۔ اور جب آپ جیت کر نکلتے ہیں اور آپ نے مینیفیسٹ کیا ہوتا ہے، وٹ آپ نے مینیفیسٹ کیا کیا ہے جس کو امریکہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے؟ اس نے آپ کی ڈیفائنس دیکھ لی ہے، اس نے آپ کا ڈیفنس دیکھ لی ہے، اس نے آپ کی پوٹینشیل دیکھ لی ہے، اور اس نے آپ کی قوم کا ریزالو دیکھ لیا ہے۔ ان چاروں چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس نے اس کے ذہن میں ایک امیج جو نیگیٹو امیج تھا، یہی چیزیں انہوں نے اگر یاد ہوگا تو پلوامہ کے بعد بھی یہی پورے کا پورا اسکرپٹ پاکستان کے اوپر اپلائی کیا تھا کہ انڈیا کو ایک تھوڑا سا موقع دے دیں، وہ ایک آدھ جگہ اٹیک کرے گا۔ اس وقت بھی پاکستان نے سیریس سٹینڈ لیا تھا، ملٹری لیڈرشپ کو اس وقت بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف انڈیا کو کوئی ایکشن کرے تو ریٹیلیٹ کریں گے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ان کو ایک سرٹن لیول سے آگے جے ڈی وینس کے جا کے اسٹیٹمنٹ واز ڈفرنٹ، اور جب وار کھلی ہے تو تھنگز ور ٹوٹلی ڈفرنٹ، اور پاکستان نے انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل ان کو الاؤ نہیں کریں گے۔ آج وکرم مسری نے اس چیز کو کنفرم بھی کر دیا، ان کے سیکرٹری خارجہ نے، کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ اور وہی بات ہے جو ہماری آپ کو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی یاد ہوگی کہ اپنے وقت، اپنے مقررہ وقت اور چوائس کے وقت ہم دیکھیں گے، رسپونڈ کریں گے، اور دنیا دیکھے گی، اور وہی ہوا۔ تو امریکہ اس کانٹیکسٹ میں اب پاکستان کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے جو آپ سمجھتے ہیں جو فیلڈ مارشل صاحب کو آج ہوسٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لنچ پہ، اس میں اس جنگ کا، اس ایونٹ کا ایک بڑا کردار ہے جو جس طریقے سے پاکستان نے یہ جنگ لڑی؟ دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹلی جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، دا وے امریکنز نے اپنے کنسرن شو کیے۔ دیکھیں اور کشمیر کا بار بار ذکر بھی، کشمیر کا ابھی 14 سے 15 دفعہ وہ ذکر کر چکے ہیں، پھر اپنی آفر کر چکے ہیں کہ جی ہم اس پہ میڈیشن کرانے کو تیار ہیں اگر آپ اس پہ، تو اس کا مطلب ہے پاکستان کو a power to reckon with. there is no doubt in this. ان کے سیکنڈلی جو واچ ڈاگ ہے ادھر جس کو انہوں نے بنایا تھا، تو وہ ایک نقلی ان کو وہ جو دکھ ہوا ہے کہ یار ہم نے اس پہ انویسٹ کیا ہوا ہے اور پاکستان نے اس کو چیک میٹ کیا، تو اس کا مطلب ہے اس کو پاکستان کو آپ آرڈنری طریقے سے یا اسی طریقے سے بلش ایٹیٹیوڈ یا اگنور، دیکھیں نا ٹرمپ جب سے پریزیڈنٹ بنے اور اس ایونٹ تک پاکستان از مسنگ ان دی اسٹوری آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان آل اسپیکٹس۔ پاکستان نہیں اسٹینڈ فگر آؤٹ کر رہا، اور اچانک پاکستان امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ پاکستان اپنی پرفارمنس پہ ہوا ہے، اپنی چیزوں پہ ہوا، اور انڈیا نے اتنا لو کھیلا ہے۔ میں تو آج فیلڈ مارشل صاحب کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج سمجھ رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کی جو باتیں جب ان کو بتائیں گے، وہ اتنی سطحی لیول کا دشمن ہے ہمارا کہ وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے وہ نہیں بچوں کی کوئی بات بڑوں میں ڈسکس نہیں ہو سکتی، تو اتنا سطحی۔ اچھا جنرل صاحب، یہ بڑا ایک کرٹیکل مومنٹ ہے اس وقت ہمارے خطے کے اندر، جو اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی ہے۔ اس موقع کے اوپر فیلڈ مارشل صاحب کا صدر ٹرمپ صاحب سے ملنا، یہ بھی ہیں کہ کوشچنز ہیں کہ کیا، اب ایجنڈا تو پتہ نہیں ہے کہ ملاقات میں کیا باتیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بھی ڈسکس ہو، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے تعاون مانگا جائے، اس لیے کہ جس قسم کی زبان ٹرمپ صاحب ایران کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں، وہ خامنائی صاحب کو ڈائریکٹ ہٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں تمہارے بنکر کا بھی ہمیں پتہ ہے، وہ تہران کے شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو کیا کوئی فوجی مدد، کوئی اس قسم کی چیز وہ پاکستان سے مانگ سکتے ہیں، اور اگر وہ مانگتے ہیں تو پھر پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے اطہر صاحب، پاکستان نے سیکیورٹی کونسل میں جو اپنی قرارداد لائی ہے ایران کے بارے میں، اور جیسے خٹک صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ یہ اسرائیل ہے دوسری طرف، ہم اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ فلسطین کے 2 اسٹیٹ سلوشن کے ہمارے موقف ہے اسٹیٹ کا، محمد علی جناح اس وقت سے چلو، اور یہ موقف بیسڈ ہے آن دی ایسپریشنز آف دا پیپل آف پاکستان، یہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ یعنی پاکستان کی عوام ایک اوورآل۔ تو امریکہ بھی ٹھیک ہے، وہ بڑے پاور ضرور ہے، لیکن امریکہ اگر پاکستان کو اپنا فرینڈ سمجھتا ہے یا انہوں نے ان کو بلایا ہو، تو وہ کبھی بھی پاکستان کی سینسٹیوٹیز کی مد نظر رکھ کے کوئی چیز مانگیں گے۔ پہلی بات تو ہے کہ وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے نیڈ آر سپورٹ، اور اگر وہ مانگی گئی
تو پاکستان ول نیور ایگری ٹو اٹ جی چاہے, اور آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دی فیلڈ مارشل کہ وہ تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا ویسے اگر سر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہو تو اس کے ریجن کے اندر کوئی اڈے ہیں یا جو پاکستان کی زمین کی یا فضائی حدود کی اس کو ضرورت ہوگی؟ دیکھیں ان کے مڈل ایسٹ میں اراؤنڈ 36 اور اس ریجن میں تقریباً 36-40 کے قریب ان کے ڈفرینٹ بیسز ہیں, وہ وہاں سے کر سکتے ہیں. پھر ان کے سمندر میں ان کی صلاحیت ہے, وہ اپنے شپس آگے لا سکتے ہیں, اس سے کر سکتے ہیں. اور پھر ایئر ٹو ایئر فیولنگ دیکھو, اس کو ایئر کے لیے سپورٹ چاہیے نا مینلی. تو بوٹس آن گراؤنڈ تو امریکہ افغانستان کی غلطی کے بعد they will never commit this mistake کہ وہ اپنے فوجی اتاریں گے کسی ملک کے اندر. دیکھیں نا یہ اس کانٹیکسٹ میں بات چلتی ہے کہ جب رجیم چینج کے لیے اگر ان کو عراق بنانا پڑے تو عراق میں بھی انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ آئے تھے, سارا کچھ ہوا تھا, لیکن انوائرمنٹ واز دیئر. یہ ایران ہے, یہاں کے ایرانین نیشن جو ہے نا, اٹس ناٹ این آرڈنری نیشن. اور آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کہ جب آپ کی مین ڈومین میں وہ لڑ رہے ہیں تو وہ ایک ڈومین اگر ان کی بند ہوگی تو وہ کسی اور ڈومین. میرے خیال میں ایرانینز کو یہ سوٹ کرے گا کہ بوٹس آن گراؤنڈ آ جائیں, سو دے ہیو سم آبجیکٹیو اویلیبل. ابھی تو ان کا میزائل جاتا ہے, اس نے 2 ملکوں کے اوپر سے یا 1 ملک کے اوپر سے جانا ہے, ادھر ایئر ڈیفنس کا وہ سامنا کرتا ہے, پھر سمندر میں ایئر ڈیفنس ہے, پھر یو کے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں پارٹنرز, تو یہاں پہ تو ان کو اویلیبل ہو جائیں گے. امیریکنز ول نیور ڈو دس مسٹیک نار دے ول آسک پاکستان کہ وہ کریں, اور اگر کہتے بھی ہیں تو پاکستان ول نیور ایور ایگری آن دس. وی کانٹ افورڈ. آلریڈی ہم افغانستان کے وکٹم ہیں, یہاں پہ یہ ایران میں جب ہم انوالو ہو جائیں گے تو پھر تو پاکستان. اچھا جنرل صاحب, روس اور چائنا کیا وہ الاؤ کریں گے رجیم چینج؟ چائنا نے تو دیکھیں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بھی بات کی ہوئی ہے, وہاں پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, کیا ان کے لیے یہ چیز قابل قبول ہوگی؟ دیکھیے ون آف دی آبجیکٹیو ایران کے جو اکنامک آبجیکٹیوز میں جو لنکس ہیں اور جو روٹس ہیں, جو BRI پروجیکٹ ہے, دیٹ از آلسو ون آف دا میجر آبجیکٹیوز, اس کو سکٹل کرنا. اور وہ آف کورس ایران چائنا کی اتنی ہیوج انویسٹمنٹ ہے اور آگے جو ہونی ہے اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ, وہ اس کو ڈسٹرب کرے گا جی. اسی طرح افغانستان آلریڈی اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے, یہ ایک اس کا سکٹلر کے طور پہ آئے گا. تو چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے جی. تو اس وجہ سے چائنا بالکل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوگا کسی کانفلکٹ کے بیچ میں, بٹ چائنا ڈپلومیٹیکلی یا ریجن کے بیچ میں یا پولیٹیکلی ایک اپنا ویٹ ضرور ڈالے گا. اور آلریڈی ان کی وہاں سے اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. پریزیڈنٹ نے بڑا کلیئرلی اپنی پوزیشن لی ہے, امریکہ کو انہوں نے ایک کائنڈ آف اے وارن کیا ہے. پھر اور بھی بہت ساری اس طرح کی سپورٹس ہوتی ہیں جو کچھ ٹیسٹڈ سپورٹس ہوتی ہیں, مے بی وہ بھی پھر اس لیول پہ کسی پہ چلے جائیں, بٹ اپیرنٹلی وہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں نہیں آئے گا. رشیا جو ہے, رشیا نے تو بڑا کلیئر سٹانس لیا جی, انہوں نے اس کو انجسٹ وار کیا ہے اور انہوں نے اسرائیل کو رکاوٹ سمجھا ہے, ڈائلاگ کے بیچ میں بھی رکاوٹ سمجھا ہے. تو جو پولیٹیکلی ڈپلومیٹک ایک وہ جو ویٹ ہے نا, جو اس کو اس نے آلریڈی ویکنڈ کر دیا. پھر رشیا کو ابھی تک ذرا سیریا والے زخم نہیں بھولے, رشیا کو ابھی ذرا یوکرین والا جو ابھی اس کے ساتھ فرام دا ویسٹ, تو یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا جی, یہ کبھی کبھی وہ جو گاؤں کی سیاست, گاؤں میں ساری جو پاور کا ایک وہ گیم ہوتا ہے, تو وہ چودھری صاحب ڈائریکٹ کسی سے جا کے لڑتے نہیں ہیں. وہ کبھی منشی کو بھیج دیں گے, کبھی کسی کو کہہ دیں گے, کبھی کسی کو کہہ دیں گے, تو وہ ان کی پراکسیز کے طور پہ اس طرح. تو رشینز بھی پنچڈ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ضرور ہے. پھر جو ٹرمز تھی, جو ٹریڈ کے اوپر ٹرمز پریزیڈنٹ پوٹن سے کو کروانا چاہتے تھے ٹرمپ, وہ بھی آلموسٹ ایگری اس طرح نہیں کروا پائے, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے ٹرمپ کے اکنامک مین فائدہ تو اس ڈائلاگس کا, سب چیزوں کا, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو تو ڈائریکٹ بہت فائدہ ہو رہا ہے, لیکن رشیا کے لیے اس کے بیچ میں کچھ ہے, تو انہوں نے پرولونگ کیے. رشیا میں بھی سپلائز بھی کر سکتا ہے لیٹر سٹیجز کے اوپر اگر پرولونگ ہوتی ہے, اور ایران کے ساتھ کھڑا بھی ہو سکتا ہے, بٹ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں اس وقت وہ بھی نہیں ہے کہ آلریڈی دے آر ان دا وار. تو لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ ایران کے بیچ میں آ کے بیٹھ کر, اور خاص طور پہ چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران جیسی جگہ پہ اسٹریٹجک لوکیشن پہ جدھر وہ دیکھیں نا یہ سیز کو جس طریقے سے پھر وہ کنٹرول کرے گا, کہ چائنا کے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں اس کو ہارم کرے, کیونکہ یہاں سے میجر سپلائز جو ایشیا میں جا رہی ہے, چائنا از ون آف دا میجر کنٹری جس کو یہ سپلائز جا, تو اس کو کہیں نہ کہیں وہ تنگ کرتے رہیں گے. تو ایک پرماننٹ اریٹنٹ کوئی بھی بگ پاور اپنے نیبرہڈ میں نہیں چاہتی. امریکہ کی جانب سے ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آیت اللہ خامنائی صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ایرانی قوم کسی قسم کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے. دوسری طرف بہت ساری نئی چیزوں کے حوالے سے عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ امریکہ کا ایک بم ہے جس کو MOP بم کہتے ہیں. اس بم کا وزن تقریباً 30,000 پاؤنڈ ہے, یعنی تقریباً 13,600 کلو گرام.
اس بم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنکرز کے اندر بھی جا کے تباہی کر سکتا ہے، 200 فٹ زمین کے اندر تک جو ہے یہ تباہی پھیلا سکتا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ڈیزی کٹر بم افغانستان میں استعمال کیے، 2017 میں مدر آف آل بمز، وہ بھی ایک بہت بڑا بم تھا، اس کا وزن غالباً تقریباً 9000 کلو گرام کے قریب تھا، اس کو بھی افغانستان میں استعمال کیا گیا۔ اب عالمی میڈیا اس بم کے حوالے سے چیزیں بتا رہا ہے، پر اگر آپ دیکھیں جتنا بھی اسلحہ امریکہ کا استعمال ہوتا ہے، یہ اسلحہ ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ مسلمان ممالک میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں گزشتہ چند دہائیوں کے دوران، یہ ساری جنگیں جو ہیں مغرب آپ کو لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جنگ جو ہے وہ مغربی زمین پہ لڑی نہیں گئی، یہ مسلمان ممالک میں لڑی جاتی ہے، یہ کسی اور غریب ملک کے اوپر لڑی جاتی ہے، وہاں پہ بم برسائے جاتے ہیں، اسلحہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اب اگین اس بم کے حوالے سے عالمی میڈیا نے خبریں دینا شروع کر دی ہیں کہ جی یہ وہ بم ہے جو ایران کے اندر استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ استعمال نہیں ہوگا۔ ویسے جنرل صاحب آپ کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ملک کا سیاسی ماحول ہے اس کو بہتر ان کا نہیں ہے نہیں، میں ویسے جنرل صاحب کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ سر ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں اب اگر پاکستان نے ترقی کرنا ہے، اگر اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے تو یقیناً اس میں پاکستان کا بینیفٹ تو نہیں ہے اس میں۔ دیکھیے بات اس طرح ہے کہ پاکستان ایز اے سیریس چیلنجز، افغانستان کے حالات ہم نے دیکھ لیے، انڈیا کی اپلیکیشن ہو رہی ہے اور ہوگی۔ ایران میں تھنگز ہیو کم ٹو ایران۔ آپ کی پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ایران میں آئے تو پاکستان انوالو ہو جائے گا۔ پاکستان از آلریڈی ان دس کانفلکٹ آلسو۔ تو اسٹیچر آف پاکستان وہ ہے جس کا رسپانس ہم نے دیا ہے۔ وی آل ہیو ٹو رائز ٹو دا اسٹیچر آف دا اسٹیٹ۔ اس پہ ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن، ڈریگنگ اٹ ڈاؤن، تو اپنے اپنے اناق کو گھوڑوں سے اترے۔ پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ جب ہم انڈیویجولز کے ارد گرد اسٹیٹ کو پھنسا دیتے ہیں ان آل ریسپیکٹس، تو اسٹیٹ کو انسٹیٹیوشنز اور پارٹیز اور یہ ساری چیزیں مل کے اسٹیٹ کو توانا کریں۔ نو انڈیویجول از بگر دین دی انسٹیٹیوشن، نو انڈیویجول از بگر دین دا پارٹی، اینڈ نو پارٹی اور انسٹیٹیوشن از بگر دین دا اسٹیٹ۔ تو ہمیں اپنے اپنے سے نکلنا ہوگا، جمہوریت کو توانا کرنا ہے۔ ہماری ہر چیز جمہوریت کے بیچ میں تمام سلوشنز ہیں۔ اس جمہوریت کی وجہ سے آپ وار بھی اچھی لڑ سکیں گے، اس کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا فیئر بالکل ہی مادر پدر آزادی مل جائے۔ لا فیئر کے نیچے اسٹیٹ کو چلانا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا ہوگا۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، بیگیج میں دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو موو فارورڈ، اور کوئی پارٹی، کوئی گروپ، کوئی ادارہ یہ نہ کہے کہ اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا۔ ہر کوئی اپنے حصے کی شمع جلاتا جائے اور پھر کہے کہ دوسرا جلا لے گا، اپنی نہیں جلائے گا تو پھر پاکستان کی عوام 21ویں صدی کی عوام ہے۔ دے آر ناٹ فولز دیٹ یو آر ٹریٹنگ دیم۔